السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی۔ آج یہ الفاظ ہمیں ہر بچے، بوڑھے، نوجوان سب کی زبان سے سننے کو ملتا ہے۔ کیا ہے یہ عید میلاد النبی اور اس کی حقیقت؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو منانے والے کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ ایسے تو کچھ 40-41 دلائل ہیں ان کے پاس، لیکن ہم چند ہی دیکھیں گے جو مشہور اور ہر کوئی دیتا رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تو پیر کے دن جہنم میں اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب جہنم میں ہونے کے باوجود وہ پیر کے دن راحت میں ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کا اتنا بڑا انعام، تو ہم جشن مناتے ہیں۔ جب اس کا نتیجہ ایک دشمن کو مل سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ حدیث سند سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا جب آپ کی ولادت ہوئی، تو ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ چند دلیلیں تھیں جو یہ پیش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منا سکتے ہیں۔ آئیے اب ان سب دلیلوں کا رد کرتے ہیں اور کیا صحیح ہے کیا غلط وہ دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام اور رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیا تو ہم جشن مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے اس آیت میں خوش ہونے کا حکم دیا ہے، نہ ہی کہ خوشی منانے کا۔ اگر آپ جانتے ہیں تو خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں ہی بہت الگ چیز ہے۔ ترجمہ کیا کہہ رہا ہے؟ خوش ہو جاؤ، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں۔ تو ان کی یہ دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تصور کر لیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو یہ آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس آیت کا غلط مطلب سمجھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور آپ نے صحابہ کرام کو بتایا۔ صحابہ نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا؟ صحابہ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ ہوئے، لیکن خوشی منائی نہیں۔ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ خوشی مناؤ، تو آپ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اسے کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ انہوں نے اس آیت پر عمل کیا اور خوش ہو گئے، کوئی خوشی نہیں منائی، مکے کی گلیوں میں ڈھول نہیں پیٹے، قوالیاں نہیں گائی۔ ذرا غور کریں، قرآن کو صحیح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کرا دیا تو اسے پیر کے دن جہنم میں راحت ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ ابو لہب سب سے پہلا شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور آپ کا دشمن بنا۔ چلیے مان لیا یہ دلیل صحیح ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں عشق رسول ہے اسی لیے مناتے ہیں میلاد، اور دلیل کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ دشمن رسول سے۔ مطلب محبت رسول کا دعویٰ، اور دلیل کہاں سے؟ دشمن رسول سے۔ یہ ہے آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ شرم آنی چاہیے۔ فرض کیا یہ دلیل صحیح ہے تو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس دلیل کو دیکھتے ہوئے میلاد کیوں نہیں منایا؟ کیا وہ غلط تھے یا آپ غلط ہو؟ سوچے ذرا۔ تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھا تو ہم جشن مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات،
آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، پیر مہینے میں 4 بار آتا ہے، تو آپ صرف 12 ربیع الاول کو ہی کیوں جشن مناتے ہو؟ سال کے 12 ماہ اور ہر مہینے میں 4 بار پیر آتا ہے، تو جشن سال میں صرف ایک ہی دن کیوں، باقی دن کیوں نہیں؟ چلیے فرض کیجئے 2 شخص ہیں، ایک نے روزہ رکھا ہے اور دوسرا اس روزے دار کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھائے جا رہا ہے، تو گنہگار کون ہوا؟ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے اور تم جشن مناتے ہو اور اس میں الگ الگ قسم کے پکوان کھاتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھے اور آپ اسی دن سب سے زیادہ بیٹھ کر کھاؤ۔ مطلب ہم کھانا کھائیں گے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ شرم کیجئے، توبہ کریں اللہ سے۔ یہ تھا ان 3 دلیلوں کا رد۔ اب یہ سب پیش کرنے کے بعد جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ منانا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے۔ تصور کریں کہ میں اذان دے رہا ہوں اور اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے پورا کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب آپ یہ بتائیے کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ ایسا مت کہو۔ ارے بھائی، یہ کہنا ثابت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کہنے کا؟ اسی طرح میلاد منانا بھی ثابت نہیں ہے تو پھر کیوں منانے کا؟ آج اس مختصر سی ویڈیو میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، اللہ اسے قبول کرے، اور جو ہمارے بھائی اور بہن گمراہ ہے، بدعات و خرافات میں ملوث ہے، انہیں ان سب چیزوں سے نکال دے اور ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔